یہ بجٹ میں جو آج پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اس میں کچھ ریلیف ہے یا پھر آئی ایم ایف کے بغیر ہی بجٹ پیش کرنے کو آپ لوگ اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج ایک کیٹیگوریکلی فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ایک سیاسی بجٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایئر بجٹ نہیں ہے، یہ ایسا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کے فریم ورک میں فلفل کی گئی ہے ریکوائرمنٹ۔ ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے آئی ایم ایف کی تمام تجاویز، تمام شرائط یا تمام خواہشیں جو ہیں اسی کے مطابق یہ بجٹ بنائے نا۔ وزیر اعظم نے بھی آج یہی بات کی، انہوں نے کہا ہم نے ان شرائط پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اسما مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا، ابھی بھی وہ پورا اعتماد نہیں ہے، وزیر اعظم کو یقین نہیں ہے۔ یہ کیوں رکاوٹ ہے، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں E7 نیوز۔ ناظرین، کل پارس جہاں زیب نے بجٹ کی ایسی خبر لی کہ سب خبردار ہو گئے۔ آئیے ہم آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ویسے ایسا ہوا ہے کہ بغیر اپوزیشن کے شور شرابے کے، ہوٹنگ کے اور کاپیاں پھاڑے بغیر ہی ڈار صاحب نے مسلسل دوسری مرتبہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ عوام کی وہ حالت ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن جو بھی ہے اچھا ہی ہے۔ ڈار صاحب کا بی بھی ذرا کنٹرول رہے گا۔ آج کل انہیں غصہ بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے، خاص کر کے کارکردگی کے حوالے سے اگر سوال کر لیا جائے، اور ماتھے پہ پسینہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ تو یہ بجٹ میں جو آج پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اس میں کچھ ریلیف ہے یا پھر آئی ایم ایف کے بغیر ہی بجٹ پیش کرنے کو آپ لوگ اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج ایک کیٹیگوریکلی فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ایک سیاسی بجٹ نہیں ہے، یہ الیکشن ایئر بجٹ نہیں ہے، یہ ایسا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کے فریم ورک میں فلفل کی گئی ہے ریکوائرمنٹ۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ آپ نے آئی ایم ایف کی تمام تجاویز، تمام شرائط یا تمام خواہشیں جو ہیں اسی کے مطابق یہ بجٹ بنائے نا۔ وزیر اعظم نے بھی آج یہی بات کی، انہوں نے کہا ہم نے ان شرائط پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اسما مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا، ابھی بھی وہ پورا اعتماد نہیں ہے، وزیر اعظم کو یقین نہیں ہے۔ یہ کیوں رکاوٹ ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہم آج جو ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے، 2 ماہ بعد ہماری حکومت نہیں ہے، ہم بجٹ دے رہے ہیں، پورے سال کا دے رہے ہیں۔ جو تنخواہوں میں آپ نے 30% اضافہ کیا ہے، پینشنز میں آپ نے 17.5% اضافہ کیا ہے، جو ڈیلی ویجز ہیں اس میں 32,000 روپے اضافہ کیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت مہنگائی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ ویسے ریئلسٹک بات کیجیے گا۔ اگر دیکھیں مہنگائی کے جو فگرز بھی ہیں اس کو بھی دیکھیں تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے جو پچھلے سال جو دیکھیں اچھا کیا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ مہنگائی راکٹ لگا ہوا ہے مہنگائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، منیمم ویج، پینشن کے اندر اچھا اضافہ نارمل سے زیادہ کیا گیا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جو پینشنرز ہیں ان کو پینشنز وقت پہ نہیں مل رہی ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو پینشن مل ہی نہیں رہی ہے، اور اس میں ریڈیو پاکستان کا ادارہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ 3 مہینے سے پینشنرز کو پینشن نہیں ملی ہے۔ 17.5% جو اضافہ کیا گیا ہے، اس اضافے کا ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ اضافہ ان کو ملے گا، اگر ڈیلے سے بھی ملے گا تو ملے گا۔ زیر صاحبہ سے کہیں نا کہ سیاسی گولہ باری سے اگر فرصت ملے تو تھوڑا سا یہ انہی کے انڈر ڈپارٹمنٹ ہے، ذرا وہ بھی لوگوں کی سنیں جو اس وقت در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا اور یہ بالکل اس کو دیکھیں گے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ کہ تمام اس ملک میں جو لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمین بھی نہیں ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، تو ظاہر وہ لوگ بھی مہنگائی سے اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کی تنخواہیں کون بڑھائے گا، کیسے بڑھیں گی؟ دیکھیں وہاں بھی جو منیمم ویج ہے وہ 25,000 سے 30,000 کی گئی ہے۔ سر یہ جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے کوئی نئے، لیکن یہ آئی ایم ایف نے ڈنڈا چلایا کہ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، اور گورنمنٹ نے 700 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لگائے ہیں، اور باقی کا جو اماؤنٹ ہے وہ جو پرانے ٹیکسز ہیں اسی میں کمی بیشی کر کے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ کیسے پورا ہوگا؟ پورا کیسے ہوگا؟ دیکھیں پہلا شارٹ فال کو ہم سٹڈی کریں کہ شارٹ فال آیا کیوں۔ چلتے ہوئے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ امپورٹ کم تھی، آپ نے ایل سیز نہیں کھولی، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آیا ہے، اور اب ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ 90% ایل سیز جو ہیں وہ کھولی جا چکی ہیں۔ نہیں دیکھیں، ہم لوگ تبھی ہم نے 3.5% گروتھ کا ٹارگٹ دیا ہے، جو کہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہے، وہ ویری اوور ایمبیشس نہیں ہے۔ ڈار صاحب کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 90% تک ایل سیز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں؟ یہ ڈار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ کسی بھی سیکٹر کے لوگوں سے آپ بات کریں نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایل سیز نہیں کھولی جا رہی ہیں۔ لیکن جو بینکس کے اندر جو ایپلیکیشنز آتی ہیں ایل سی کھولنے کی، وہ ان سے اس طرز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب جتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے مطابق 70-80% یا 90% ایل سیز کھل رہی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ابھی یہ پرابلم ہے، میں یہ نہیں کہوں گا پرابلم ختم ہوا ہے، آپ کے لو لیول آف ریزروز ہیں، یہ بلڈ اپ ہوتے ہیں تو آپ ایزا سے کہا کریں نا، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں۔ وہ کیا دعوے کرتے تھے کہ وہ ڈالر کو ادھر لے جائیں گے، پیٹرول کو وہاں سے لے آئیں گے اور سبسڈی ختم کر کے اور ہم یہاں پہ سستا کر دیں گے، تو وہ بات کیا کریں نا جس پہ عوام یقین کرے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو نہ لگایا کریں۔ لیکن ایک سیکنڈ صرف سائرہ صاحبہ دیجیے گا، عام آدمی کی جیب میں جو خالی ہے اس میں کچھ جاتا نظر آ رہا ہے، یا وہ مزید خالی ہوگی جیب اور وہ مزید مقروض ہوگا؟
السلام علیکم. آپ نے اسٹارٹ ہی کہہ دیا کہ عام آدمی کی جیب خالی. جب میں پچھلی گورنمنٹ میں ہم لوگ 2021 جی جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف وہ تھے, تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ چالی ہے. تو آج تو عوام کی جیب بھی خالی ہے اور خزانہ بھی خالی ہے الحمدللہ. تو پھر یہ بجٹ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو یہ ہے کہ وہ بس جیسے میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ بس ایک وہ بجٹ پیش کرنا تھا, آ کے انہوں نے بس پڑھ کے کچھ جو اعداد اور وہ شماریے اور یہ سارے آ کے بتا دیے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا ہی ٹائم ملا, جتنا پلندہ انہوں نے دیا ہے اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کیسے لایا جا رہا اس تھا کو تو لانے کے لیے وہ تو وہ لگ رہا تھا کہ جیسے چھپا کر کوئی نیوکلیر لا رہے ہیں آ کے عوام کے اوپر پھینکنا ہے. لیکن جو بکس ہم لوگوں کو مہیا کی ہیں میرے خیال میں اس کو کم از کم 3-4 ماہ چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. لیکن گو کہ 3 ماہ کے اندر ہی اس کو کھولیں گے بھی نہیں ہم. وہ ادھر ادھر سے جو ابھی چلا اس کے اوپر چلا دیں گے, کیونکہ عموماً اسپیچ ایک ہی ہوتی ہے, وہ آپ کسی طرف بھی ہو. تو یہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ڈالر کی جو پرواز ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں 2098 میں بھی ہم نے ملک کو بحران سے نکالا تھا, 2013 میں بھی نکالا تھا, ہم اب بھی اس ملک کو بحران سے نکال رہے ہیں. کیسے سیاست کو, مطلب میں نے تو نہیں کہا تھا, کسی عوام نے تو نہیں کہا تھا. اگر اب یہ IMF میں جانے کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, میں عوام ہوں نا, میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں جانا IMF کے پاس, اس لیے کہ میں ایک چیز بھی خریدتی ہوں, میں ایک پین خریدتی ہوں, میں ایک پیسٹ ایک پتی کا ڈبہ بھی خریدتی ہوں, تو میں اس پر ٹیکس دیتی ہوں. تو IMF پہ میں تو ان کی عیاشیوں کا متحمل, میں کیوں ان کا بوجھ اٹھاؤں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب میں تو نہیں ہے کہ 15 لاکھ روپے آپ کسی کو تنخواہ دیں اور آپ ان کی 5-5 لاکھ آپ ان کو پینشن دیں, اور جو 22 لاکھ یہ 22ویں گریڈ کے افسران ہیں آپ اس کو مونیٹائزیشن میں آپ اس کو لاکھوں روپے پیٹرول کا دیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر پہ, پرائیویٹ سیکٹر تو چھوڑے, اپنی چینلز کے ہی لوگوں سے پوچھ لیں کہ کتنی پے ہے ان کی. ان کے لیے کسی نے سوچا کہ آپ نے ان کے لیے تو وہ کر دیا. اگر ابھی ڈالر صبح 10 روپے بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے سارے اعداد و شمار کہاں جائیں گے جو انہوں نے حساب کتاب بتایا ہے؟ وہ سب اسی طرح, وہ ان کو پتہ ہی نہیں. بھئی خدا کے واسطے پھر اپنے رکھے ہوئے ڈالر واپس لے کر آ جائے نا, IMF سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. صاحب کہہ رہے ہیں ملک کو سری لنکا بننے سے بچا لیا ہم نے, اتنی محنت کی ہے, ورنہ تو ڈیفالٹ ہو چکے تھے. سری لنکا میں ایجوکیشن کا بجٹ دیکھا ہے؟ کسی بھی آپ عوامی بجٹ کی بات کر رہی ہیں تو آپ اس میں ہیلتھ کے پیسے اور ایجوکیشن کے پیسے دیکھ لیں, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ فنڈ دیکھیں. ہیلتھ ایجوکیشن میں پیسے ہیں نہیں, سبسڈی انہوں نے دی ہوئی ہے. جو کراچی کی کے الیکٹرک یا جتنی بھی ڈسکوز ہیں, عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے. 18 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. یہ کون سی سٹوری سنا رہے ہیں؟ وہ تھا کہ لوگ وہ جو پاور لومز ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ جیسے لوہے کے بھاؤ بیچ رہے تھے, سوشل میڈیا پر ہی چلی ہے. تو یہ کون سی وہ سٹوری سنا رہے ہیں کہ پاکستان ٹریلینز آف ڈالر کے اثاثے ہیں پاکستان کے پاس. وہ کہتے ہیں سری لنکا کے پاس نہیں تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں سلام پیش کرتی ہوں کیسے شیخ صاحب کو. مجھے یہ سننے میں آیا تھا کہ شاید وہ پروگرام میں ہوں گے. ابھی ان کا ایک بہت کلپ وائرل ہو رہا ہے جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ نیشنل بینک کا وہ جو کیا ہوتے ہیں پریزیڈنٹ, وہی نہیں انہوں نے وہ کیا ہوا. ایک وہ جو کمیٹی ہے وہ خاتون ہے, وہی ان کی چیئرمین, ممبر بھی پورے نہیں ہے. اور میں نے ایک فائنینس کمیٹی بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی, لیکن اس میں LCC کا رونا تھا. لیکن وہ اتنے بات کیوں کر رہے ہیں, ایسٹس کی بات کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے ڈار صاحب کو؟ یہ تو اب ان کو وہ پتا ہوگا. پہلے بھی ابھی وہ کر کے, اور اگر ابھی ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, بھائی پہلے آپ عوام کی آمدن تو بڑھا دیں, ٹھیک ہے, پھر جتنے مرضی آپ ٹیکس لے لیجئے گا. بڑھائی نا 30% سرکاری ملازمین کی سیلری, سرکاری ملازمین کی 22 گریڈ کی بڑا اچھا اضافہ ہے. ارے چھوڑیں 22 گریڈ تو ادھر ادھر سے اپنی پیدا گیری کر لیتا ہے. جو غریب جو پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کا کس نے سوچنا ہے؟ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, تو ماں تو سب بچوں کا خیال رکھے گی, یا تنخواہیں صرف سرکاری ملازمین کی بڑھنی ہے؟ ان کو تو باقی پھر بھی تھوڑی سی مراد, تھوڑی سی, کہ کسی کو اگر پیٹرول کا بھی 5000 مل رہے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, آپ ان سے تو پوچھیں, ان کا تو رونا سن لیں. ڈار صاحب کل جو اکنامک سروے ہے 2022-23 پیش کر رہے تھے نا, تو اس وقت بھی انہوں نے یہ 2013 سے 2017 تک کی وہ پرفارمنس بتا رہے تھے کہ 2013 میں ہمیں ملک کیسا ملا تھا. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس ایک سال میں آپ کی کارکردگی کیا تھی؟ ہم اس ایک سال کے حوالے سے آپ سے سوالات کرنے کب شروع کریں؟ 8 ماہ سے آپ لوگ IMF کے سامنے منتیں ترلے کر رہے ہیں, وہ
وہ تک تو آپ کو پوچھ نہیں رہے ہیں. تو آپ کی کارکردگی پہ آپ اپنی کیوں نہیں بتاتے ہمیں کیا رہی ہے 1 سال؟ ہم نے دیکھیں اپنی سیاست نہیں بچائی, ہم لوگوں نے ریاست بچائی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی. دیکھیں میں بتاتا ہوں کیسے. بڑی سمپل سی بات ہے نا. عمران خان جا رہے تھے, انہوں نے پیٹرول بھی سستا کر دیا, بادشاہ سلامت نے بجلی بھی سستی کر دی, ایمنسٹی بھی دے دی, یعنی کہ بادشاہ تھے. تیل جو ہے وہ یہاں سے نکلتا نہیں ہے, امپورٹ ہوتا ہے, انہوں نے کہا اس پہ بھی میں پیسے لٹا دوں. ہم نے جو ہے حالات کا پتہ نہیں تھا سر آپ کو, آپ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے. آپ کے سامنے تو جو 3 سال میں یہ کچھ کرتے رہے ساری کارکردگی تھی, تو آپ کیوں آئے پھر؟ آج بھی میں کہتا ہوں جو سمت ہے اس ملک کی وہ IMF کی طرف ہی جا رہی ہے. تیاری تھی جب آپ لوگ آئے تھے, آپ دیکھ رہے تھے نا عمران خان اگر کس طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں, تو پھر تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا سر. تیاری تھی تو یہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا. تیاری تھی تو ہم نے جو ہے وہ IMF کا جو 8th ریویو ہے وہ مکمل کیا. تیاری تھی کہ آپ کے یہاں پہ اسحاق. جی تو ناظرین, آپ بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.